اللہ کو منانے کی عمر ہی جوانی تھی، اللہ کو راضی کرنے کی عمر ہی جوانی تھی، اللہ کو راضی کرنے کا جو وقت تھا وہ جوانی کا تھا۔ لیکن افسوس کہ ہم نے جوانی کو لذتوں میں گزار دیا، اپنی خواہشات میں گزار دیا، اپنی من چاہی زندگی میں گزار دیا۔ اے نوجوان، آج تو طرح طرح کے کھانے کھا کے ان کی لذتیں حاصل کرتا ہے، آج تو اپنے میوزک سن کر، ڈانس دیکھ کر لوگوں کے اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ کاش تو بھی چاہتا رات کے وقت رب کے سامنے اس جوانی میں مسلح اور تو گرم گرم آنسو بہا کر کے کہتا کہ اے اللہ، تو مجھے اپنی محبت کی لذت سے نواز دے، اپنا محبت میرے قلوب میں پیدا فرما دے۔ وہ لذت تجھے حاصل ہوتی کہ تجھے دنیا کی کسی چیز میں وہ لذت حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن افسوس کہ ہماری جوانی یوں ہی گزر گئی، ہم نے اس جوانی کو یوں ہی نظروں کی بدنگاہی میں گزار دیا، یوں ہی لوگوں کے دل توڑ کر کے گزار دیا۔ اس جوانی کو ہم نے سوچا تھا کہ یہ ہم تندرست ہیں، اس تندرستی کو ہم نے ایسے ہی ضائع کر دیا۔ پتہ ہے جوانوں اللہ کتنی محبت کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ داؤد، اگر میں بتا دوں کہ میں ان نافرمانوں سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ان کے سینے پھٹ جائیں، یہ تاب نہیں لا سکتے، میری محبت ان کا دل تسلیم نہیں کر سکتا، یہ پھٹ جائیں گے اگر میں انہیں بتا دوں کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اس مزے کو، اس لذت کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہی نہیں، ہم نے نہیں کی، ہم آج تک بڑے ہی نہیں ہوئے۔ پڑھ لیں گے نماز جب ہدایت ملے گی، کر لیں گے اللہ کی عبادت جب ہمیں ہدایت ملے گی۔ اللہ کے بندو، ہدایت تو اس دن اللہ نے عطا کی تھی جس دن ایمان والی ماں کی پیٹ سے اللہ نے ہمیں جنم دیا تھا، جس دن ہم نے ایمان والے گھر میں پیدا ہوئے تھے، اس دن ہمیں ہدایت مل گئی تھی۔ آج اللہ نے ہمیں چھوڑا ہوا ہے ایسے ہی، اور کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ آجا بندے تیرا رب بڑا کریم ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے مغرور کر دیا، جو اپنے رب کے پاس آنے سے تجھے روک دیتی ہے؟ آجا تیرا رب بڑا کریم ہے۔ اللہ ایسے کھڑا ہوا ہے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے، اور بندو آؤ تو صحیح، کم سے کم اللہ سے مانگو تو صحیح ہے۔ ہم نے بڑا قیمتی وقت ضائع کر دیا، بہت قیمتی وقت ضائع کر دیا۔ ایسے 15 16 سال کے نوجوان جن کی راتیں ہم تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھے، بڑے عابد اور زاہد بچے، ہم تو جو کہ بڑے نہیں ہوتے نا، ساری عمر پڑھ لیں گے صاحب نماز جب ہمیں ہدایت ملے گی، پڑھ لیں گے صاحب قرآن جب ہمیں اللہ ہدایت دے گا۔ ہدایت تو مل چکی، ایمان والے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو اللہ نے ہدایت دے کر پیدا کیا ہے، یہ تو مسئلہ طلب سے ہے، ہم نے کی نہیں۔ مجھے وہ بچہ یاد آتا ہے، ایک بوڑھا تھا اور ایک بڑھیا، اور ان کی ایک بیٹی تھی جو کافی سالوں سے بیمار تھی، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی حرکت نہیں کرتے تھے، ساری خدمت اس کے والدین کیا کرتے۔ ایک دن بیوی نے کہا کہ بازار سے جا کے گھر کا کچھ سامان لے کر کے آئیں۔ وہ حضرت بازار کے لیے نکلے، جب بازار پہنچے تو سامان خریدا، وہ زیادہ ہو گیا، بڑھاپے کی وجہ سے اٹھا نہ سکے۔ وہاں پر مزدور ہوتے ہیں نا، تو مزدور کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا ایک 16 سے 17 سال کا نوجوان کھڑا ہوا ہے، بچہ۔ ہم تو بڑے ہی نہیں ہوتے نا، ساری زندگی نہیں ہوتے ہم بڑے، ابھی آج تک ہم خود کو بڑا ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ ویسے دنیا کے اعتبار سے ہم بہت بڑے ہیں، ماں باپ کو ستانے کے لیے ہمارے اندر عقل آ چکی ہے، لوگوں کا دل دکھانے میں، لوگوں کو دھوکہ دینے میں، کسی کا مال ہتھیانے کے لیے ہم بڑے ہو چکے ہیں، لیکن عبادت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آج تک ہم بڑے نہیں ہوئے۔ تو جب اس بچے کو دیکھا ان بزرگ نے تو کہا کہ بیٹا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ کچھ نہیں جی، مزدوری کے لیے کھڑا ہوں۔ کہنے لگے میرا سامان گھر تک پہنچاؤ گے؟ اس نے کہا جی پہنچاؤں گا، مزدوری کے لیے تو پیدا ہی ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ کیا قیمت لوگے؟ اس نے کہا 3 دینار لوں گا۔ اور حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ راستے میں چلے، اب چلتے چلتے تھوڑی دور پہنچے تو ان حضرت نے کہا کہ بیٹا تھوڑی دیر سامان میں پکڑ لوں، تم تھک گئے ہو؟ کہنے لگے کہ جی نہیں، اگر آپ سامان پکڑیں گے تو میں نے جو آپ کو قیمت بتائی ہے 3 دینار کی، میں اس میں سے کچھ کم کروں گا، پھر پورے نہیں لوں گا۔ تو وہ بڑے اس سے متاثر ہوئے بچے کی بات سے کہ کتنا متقی بچہ ہے۔ اب جب اذان ہوئی راستے میں تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے نماز پڑھنی ہے، آپ مجھے اجازت دیں؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا نماز پڑھ دو۔ نماز پڑھی دونوں نے، گھر پہنچے تو گھر پہنچ کر اس بوڑھے آدمی نے ان حضرت نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو بچہ ہمارے یہاں آج آیا ہے نا، یہ مزدوری کا سامان لے کر کے، یہ بڑا متقی ہے، یہ بڑا ولی معلوم ہوتا ہے اللہ کا۔ بیوی نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا راستے میں تھوڑا سامان تھوڑی دور کے لیے میں پکڑ لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، اگر آپ پکڑیں گے تو میں وہ 3 دینار کی جو رقم ہے اس سے کم لوں گا۔ اور کہا کہ اس بچے نے جب نماز کا وقت ہوا تو نماز ادا کری،
اس نے کہا سب سے بہترین عمل اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز کا اس کے وقت پہ ادا کرنا ہے۔ تو بیوی نے کہا جی یہ تو سچ میں ہی کوئی اللہ کا نیک بندہ معلوم ہوتا ہے، لہٰذا آپ اسے گھر لائیں اور کہیں کہ کھانا کھا کر کے چلا جائے۔ تو وہ دروازے پر گئے، اس بچے سے کہا کہ بیٹا کیوں نہ ایسا ہو کہ آج ہمارے یہاں مہمان نوازی کر لو۔ تو وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا کہ حضرت میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، آنکھیں تو کھولے ذرا، ہم نے کہاں اپنی جوانی کو ضائع کیا ہے، کیا عمر تھی اس کی، مزدوری بھی کی، روزہ بھی تھا۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے جا کر کہا کہ اس کا تو روزہ ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ جی ایسے جانا ہے دینا اس کو میرا دل گوارا نہیں کرتا، آپ اس بچے سے کہیں کہ افطار آج میں بناؤں گی، وہ افطار کر کے اپنا روزہ افطار کر کے یہاں سے جائے۔ وہ اس بچے کے پاس گئے، اس نے بھی کہا کہ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ جیسی آپ کی مرضی۔ اب شام کا وقت ہوا، افطار ہوئی، نماز ہوئی، اس کے بعد میں جب رات کا وقت ہوا تو آج کے زمانے کی طرح لائٹیں نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا آج رات یہیں قیام کر لو، صبح ہوتے ہی نکل جانا۔ اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ تو رات کو جب رات ہوئی اس کو سونے کے لیے جگہ دی ان لوگوں نے، اور شوہر بیوی آپس میں باتیں کرنے لگے کہ بڑا متقی معلوم ہوتا ہے یہ بچہ، بڑا پرہیزگار معلوم ہوتا ہے، اللہ کا ولی معلوم ہوتا ہے۔ تو ان کی جو بیٹی تھی نا جس کے ہاتھ اور پاؤں حرکت نہیں کرتے تھے، وہ بھی یہ بات سن رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزری، وہ دونوں بھی لیٹ گئے تو دروازے پہ دستک ہوئی۔ تو باپ اٹھا، باپ نے دیکھا کہ اس وقت کون آ گیا، تو دیکھا وہ بچی جس کے نہ ہاتھ کام کرتے تھے نہ پیر کام کرتے تھے، اور وہ آ کے کھڑی ہوئی۔ تو باپ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بیٹا یہ کیسے ہوا، ہم نے تو کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم نہیں چھوڑا تجھے علاج کے لیے تیرے، لیکن تو ایک دم اچانک سے ٹھیک کیسے ہو گئی۔ تو بیٹی نے کہا کہ امی اور ابا جب آپ لوگ اس اللہ کے بندے کی بات کر رہے تھے نا کہ بڑا ولی ہے، بڑا متقی ہے، تو میں نے اللہ پاک سے دل ہی دل میں دعا کی کہ اے اللہ اگر اس بندے کا یہاں تیرے کوئی درجہ ہے، اس کا کوئی مرتبہ ہے، تو اس کے توفیل تو میری اس بیماری کو ٹھیک کر دے۔ میں نے اس کے توفیل اللہ سے دعا مانگی، اور جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا میرے اللہ پاک نے مجھے ہاتھ اور پاؤں دونوں چلنے لگے۔ تو وہ رونے لگے، دوڑ کر گئے اس بچے کی طرف، تو وہاں سے جا چکا تھا اور وہاں پر ایک خط رکھا ہوا تھا کہ یہ سب دیکھ کر حیران نہ ہونا، مجھ سے محبت کے دعوے نہ کرنا، بلکہ اس سے محبت کرنا جس سے میں محبت کرتا ہوں، اور جب ایسی محبت کرو گے تو اللہ فیصلے بھی ایسے ہی کرے گا۔ وہ بچہ تھا وہ۔ آج ہم بڑے ہی نہیں ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہم بڑے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ صاحب لوگوں نے، حکمرانوں نے مسلمانوں کے حق مار لیے ہیں، حق مارا ہے آج مسلمانوں کا، لیکن پوچھو مسلمانوں سے، پوچھے کوئی ہم سے کہ پہلے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حق کو ضائع کیا ہے، ہم نے سجدوں کے لیے انکار کیا ہے، کیا ہمارے گھروں کے پاس مسجدیں نہیں ہیں؟ کیا وہاں محزن کی حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کی آواز نہیں آتی ہے؟ ضائع کر دیا ہم نے۔ آ جاؤ، اب بھی بڑا وقت ہے ہمارے پاس، اللہ نے صحت عطا کی ہے، اللہ نے جوانی عطا کی ہے، مانگ لیں اس سے۔ جہنم کی جو آگ ہے وہ بہت زیادہ دہکتی ہوئی ہے، وحشت ناک اور خطرناک ہے۔ ایک انسان کو کل اللہ قیامت کے دن بلائے گا جس نے ساری زندگی اپنی راحت اور عیش میں گزاری ہوگی۔ اللہ کہیں گے اس کو جہنم کے پاس کے ایک چکر کٹوا کر کے لے کے آؤ، داخل نہ کرنا، صرف ایک چکر کے کٹوا کر کے لے کے آؤ۔ جب اس کو جہنم کا ایک چکر لگایا جائے گا نا، اللہ پوچھیں گے کہ دنیا میں کبھی راحت دیکھی ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ میری کوئی عیش و عشرت میں راحت میں زندگی نہیں گزاری۔ وہ جہنم کا ایک چکر ساری زندگی کی جو عیش و عشرت تھی وہ ختم کر دے گا۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ نوجوان جس کی آنکھ میں اللہ کے خوف سے آنسو آ جائیں، جس کی آنکھ میں اللہ کی محبت سے ایک بھی آنسو نکل جائے، وہ اس جہنم کی آگ کو بجھانے پر قادر ہے۔ ایک بہا ہوا آنسو اللہ کے غصے کو، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ جب کوئی نیک بندہ تجھے پکارتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو؟ کہا کہ موسیٰ لبیک کہتا ہوں۔ اور کہا کہ اللہ جب کوئی گناہگار پکارتا ہے تو اللہ نے کہا موسیٰ میں 3 بار لبیک کہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ جب نیکوکار پکارتا ہے تو 1 مرتبہ اور گناہگار پکارتا ہے تو 3 مرتبہ۔ تو اللہ نے کہا بڑے پیار سے کہا کہ موسیٰ جو نیک ہے نا اس کو اپنی نمازوں پہ وہ مجھ پہ رحمت کی امید رکھتا ہے کہ اللہ بڑا کریم ہے مجھے بخش دے گا، لیکن گناہگار کے پاس تو نہ روزہ ہے نہ نماز ہے نہ زکوٰۃ ہے، اس کے لیے تو میری رحمت میری امید ہی ہے، اس لیے میں اسے 3 بار لبیک کہتا ہوں۔
آؤ میرے بھائیوں، ہم سب گناہگار اللہ کی بارگاہ میں چلے اور توبہ کریں، اللہ سے کہیں کہ اللہ بہت ہو گیا، بہت نافرمانی میں زندگی گزار لی، اللہ وہ زندگی عطا کر جس کے بعد کبھی گمراہی نہ ہو، ایسی ہدایت عطا کر، اللہ تو ایسی اپنی رضا کے پروانے دے دے جس کے بعد کبھی تیرے غصے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چلیں ہم اللہ کے پاس، مانگے، ہمارا رب بڑا کریم ہے، کہا کہ جو مجھے بنانے آتا ہے، قرآن کہتا ہے میں اسے مایوس نہیں کرتا، میں اسے اپنی چوکھٹ سے خالی نہیں بھیجتا۔ چلے اب اللہ کے پاس۔